وصحبہ ومن والہ وبعد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث انما جعل الامام لیؤتم بہ، اس تعلق سے ہم لوگ کچھ سن رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں۔ تو اس سے پہلے آپ لوگوں کو بتلایا جا چکا ہے کہ سب سے پہلی صورت کہ مقتدی اگر امام سے پہلے کوئی رکن ادا کر لیتا ہے تو اس کا معاملہ اس روز بیان کیا جا چکا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی مقتدی امام سے کسی رکن کے ادا کرنے میں پیچھے رہ جاتا ہے تو اس کا بھی حکم بیان کیا گیا۔ آج کا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص امام کے ساتھ ساتھ عمل کرے، امام کے ساتھ ساتھ، تو اس کو کہتے ہیں موافقت، یعنی نہ آگے نہ پیچھے، بالکل ساتھ ساتھ، برابر برابر۔ تو اگر ہم لوگ غور کریں اپنی نمازوں میں تو حرکات و سکنات جو ہیں وہ دو طرح کی ہیں، ایک اقوال کی شکل میں اور دوسرے افعال کی شکل میں۔ یعنی ہم لوگ نماز میں یا تو کچھ پڑھتے ہیں یا پھر کچھ کرتے ہیں، تو ایک کا تعلق قول سے ہے اور دوسرے کا تعلق فعل سے ہے۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ موافقت ہماری امام کی قول میں ہے یا فعل میں ہے۔ جیسے اللہ اکبر ہے، یہ قول ہے، یہ قول ہے۔ سمع اللہ لمن حمدہ، یہ قول ہے۔ التحیات پڑھ رہے ہیں، قرات پڑھ رہے ہیں، دعائے ثنا پڑھ رہے ہیں، درود پڑھے، سب قول ہے۔ لیکن رکوع میں جانا، رکوع سے اٹھنا، سجدے میں جانا، سجدے سے اٹھنا، یہ سب افعال میں داخل ہے۔ تو اگر مقتدی امام کی موافقت اقوال میں کر رہا ہے تو علماء کرام کہتے ہیں کہ پھر دیکھا جائے گا کہ وہ موافقت کہاں کہاں ہے، کیونکہ تکبیر تحریمہ اور سلام اگر ان دونوں جگہوں پہ موافقت پائی گئی تو پھر مسئلہ پھنسے گا، کیونکہ امام نے جیسے ہی تکبیر تحریمہ کہا اور اللہ اکبر کہا، مقتدی نے بھی ساتھ ساتھ اللہ اکبر کہنا شروع کیا، اور وہ بندہ کہیں امام کے اللہ اکبر کہنے سے پہلے ہی اللہ اکبر کہہ دیا تو اس کی نماز ہی شروع نہیں ہوئی، اس کی نماز ہی شروع نہیں ہوئی۔ اس لیے تکبیر تحریمہ میں موافقت اگر ہے تو سمجھیے کہ نماز درست نہیں ہوئی۔ اسی طرح سلام کا مسئلہ ہے۔ تکبیر تحریمہ میں اصل بات ہے کہ جب تک امام اللہ اکبر نہ کہہ لے پورے طور پہ تب تک مقتدی نہ کہے، یہ اصل۔ اس لیے امام سے پہلے اگر کسی کی تکبیر تحریمہ ہو گئی تو سمجھے کہ اس کی نماز شروع نہیں ہوئی، منعقد ہی نہیں ہوئی نماز اس کی سرے سے۔ اور رہا مسئلہ سلام کا، تو علماء کرام اس کی تین شکل نکالتے ہیں۔ ایک شکل کہ جیسے ہی امام نے کہا السلام علیکم، مقتدی بھی اپنا ادھر سر پھیر دے امام کے ساتھ ساتھ، پھر دوسرے سلام میں اس کے ساتھ ساتھ۔ تو علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ مکروہ صورت ہے۔ دوسری صورت اس کی نکالتے ہیں کہ امام نے پہلی مرتبہ السلام علیکم کہا، سلام کر لیا، پھر مقتدی سلام کرے۔ اسی طرح دوسری مرتبہ دوسرا سلام کہہ دیا، پھر مقتدی سلام پھیرے، تو کہتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو اصل ہے کیا؟ نہ وہ درست نہ یہ درست، تو پھر ہے درست کیا؟ تو کہا درست یہ ہے کہ امام دونوں سلام پھیر لے تب مقتدی سلام پھیرے، یہ اصل مشروع۔ مقتدی کے لیے مشروع کیا ہے کہ امام دونوں طرف سلام پھیر لے تب مقتدی سلام پھیرے۔ ان دو جگہوں کے علاوہ، یعنی تکبیر تحریمہ اور سلام کے علاوہ، جیسے قرات ہے، تحیات وغیرہ سب ہے، اس سب میں اگر مقتدی آگے ہو جائے، پیچھے ہو جائے، ساتھ ساتھ چلے تو کوئی حرج نہیں۔ جیسے ظہر کی نماز، عصر کی نماز وغیرہ میں قرات سری ہوا کرتی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ کچھ ایسی آوازیں پڑھتے تھے کہ مقتدی حضرات سنا کرتے تھے۔ تو اگر امام نے کچھ ایسی آواز میں قرات شروع کی
کہ مقتدی سن رہا ہے اور مقتدی نے پڑھنا شروع کیا ساتھ ساتھ، تو اگر مقتدی امام سے پہلے پڑھ لیتا ہے، ختم کر لیتا ہے، جیسے مان کے چلیے امام ابھی اہدنا الصراط المستقیم کہہ رہا ہے اور مقتدی والضالین پہ پہنچ گیا، ایسی تحیات میں مقتدی تحیات ختم کر لیا جبکہ امام کا تحیات ابھی باقی ہے، تو ایسی جگہوں پہ کہتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے، اس طرح کہ آگے پیچھے ہونے سے نماز پہ اثر نہیں پڑے گا۔ دوسری صورت ہے افعال میں موافقت، یہ رہا مسئلہ اقوال کا۔ دوسری صورت ہے افعال کی، کہ جیسے امام رکوع کے لیے اللہ اکبر کہے اور رکوع کے لیے جھکے تو مقتدی بھی ساتھ ساتھ جھکنا شروع کر دے، جیسے امام نے رکوع کے لیے جھکنا شروع کیا مقتدی بھی جھکنا شروع کر دے، یہ ہے افعال میں موافقت۔ ایسے ہی امام سجدہ کے لیے اللہ اکبر کہے اور سجدہ میں جانے لگے تو امام اور مقتدی دونوں کی پیشانی ایک ساتھ زمین پر جائے، یہ ہے موافقت۔ تو علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ صورت بھی مکروہ صورت ہے، اور مکروہ کا مطلب آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ نہ کرنا بہتر ہے کرنے سے۔ مکروہ کا مطلب ہوتا ہے نہ کرنا کرنے سے بہتر ہے، کہ اس پر عمل نہ کیا جائے، یہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ تو اگر افعال میں موافقت ہے تو یہ مکروہ صورتحال ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رکع فرکعوا ولا ترکعوا حتی یرکع، جب امام رکوع کرے تب رکوع کرو اور اس وقت تک رکوع نہ کرو جب تک کہ وہ رکوع نہ کر لے۔ اسی طرح سجدہ کے بارے میں ولا تسجدوا حتی یسجد، جب تک کہ سجدہ نہ کرے تب تک تم سجدہ نہ کرو۔ اسی لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ اس کی صورت یہ ہونی چاہیے کہ امام جیسے ہی رکوع کے لیے اللہ اکبر کہتا ہے اور جھکتا ہے تو اس وقت مقتدی نہ جھکے بلکہ امام رکوع میں جائے تب جھکے۔ ایسے ہی امام سجدہ کے لیے جاتا ہے تو اس کی پیشانی زمین پر پڑے تب یہ مقتدی سجدہ میں جائے، یہ ہے اصل صورت۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے سمع اللہ لمن حمیدہ، تو ہم میں سے کوئی بھی بندہ اپنی پیٹھ کو نہیں جھکاتا تھا جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں نہ چلے جائیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں چلے جاتے تھے تب ہم لوگ سجدہ میں جاتے تھے، یہ بخاری کی حدیث ہے، یہ اصل صورتحال ہے، اور اسی کو مطابقت کہتے ہیں۔ اور مطابقت کے بارے میں گفتگو انشاءاللہ کل کی جائے گی کہ کہاں پہ ہم مطابقت کریں اور کہاں پہ نہ کریں، اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت اپنانے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مشرب مہر و وفا ہے مسلک اہل حدیث، جادہ صدق و صفا ہے مسلک اہل